اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ کی توحید کے اوپر دلائل بھی بن سکتے تھے اور صفات بھی بن سکتی تھی۔ آج آپ کے سامنے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، یہاں سے بندوں کی صفات کا جو طرز ہے، میں نے جو آپ کو طرز بتایا اس کے مطابق بندوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بندوں سے کہا جا رہا ہے قولو، یہاں سے قولو محذوف ہوگا، کہو ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی ہم توحید مانتے ہیں۔ تو بندہ ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید مانے، یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا کیا مطلب؟ کہ ہر وہ کام جس کے ساتھ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ اس معبود کے بارے میں یہ چیز رکھی جائے ذہن کے اندر کہ اس کو ہر چیز پتہ ہے یا اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے۔ اس دو نظریوں کے ساتھ جو بھی عبادت کرے، جو بھی کام کرے گا وہ عبادت بنے گی۔ اللہ کے لیے کرے گا اللہ کی عبادت بنے گی، غیر اللہ کے لیے کرے گا غیر اللہ کی عبادت بنے گی۔ اب یہ تمام لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے، یہودیوں کا، حنوت کا، جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں اسلام کے مقابلے میں جن کے ساتھ اسلام کا اصولی اختلاف ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ بریلویوں کا حضرت نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پتہ ہے۔ اب وہ جب یا رسول اللہ بولتے ہیں نا، یا رسول اللہ، وہ اس عقیدے سے بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے نا بیٹے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو ان دو عقیدوں کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت بنے گی۔ ہم جو دو عقیدے لے کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہر چیز جانتا ہے، اللہ ہی ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس نے لکھنا ہے، کل ہمیں پوچھے گا، تو اس کی طاقت کا ذہن کے اندر رکھنا بھی ہم ایک قسم کا جو ہے نا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایاک نستعین، یہ بھی اسی کی تفسیر بھی بن سکتی ہے اور یہ مستقل جملہ بھی بن سکتا ہے۔ عبادت کے اندر پکار کو زیادہ دخل ہوتا ہے نا، ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب دیکھو، خاص تیری مدد جو ہے نا چاہتے ہیں، کسی اور کی مدد نہیں چاہتے۔ اب جو فرقے باطلہ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں مدد مانگنا جو ہے وہ عطائی کا نفی نہیں، ذاتی کی نفی، حالانکہ سب چیزیں عطائی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی عطائی کے قائل تھے کہ جو ہمارے معبودوں کو جو عبادت اختیار ملا ہے یہ اللہ نے دی ہے، تو وہ بھی عطائی کے قائل تھے۔ اور انسان کی کون سی چیز ہے جو ذاتی ہے؟ سب چیزیں عطائی ہیں۔ تو یہ وہ ان کی ویسی تعویلات ہیں، کسی طرح شرک کو جو ہے توحید ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ ہی کی سوا، اللہ کے سوا کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ یہ مدد کی دو صفات ہیں۔ جب وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، سورہ مریم کے اندر ہے، میرا اللہ رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے جنت کی طرف۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بار بار آپ کو ملے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ بول دیا بس جنت میں داخل ہو گیا، اگرچہ وہ شرک کرے، کفر کرے، سجدے کرے، نہ، جب تک اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے اوپر نہیں کرے گا، تقاضے نہیں پورے لائے گا، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ تو یہاں پہ من قال سے مراد من یعتقد انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے سارے مقتضیات کو پورا کرے، ختم نبوت کا انکار نہ کرے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر، احادیث متواترہ کے اندر، اجماع امت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا انکار نہ کرے بلکہ اقرار کرے، وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ اگر وہ شرک کرے، کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کا انکار ہے، تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اگرچہ وہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، جس طرح قادیانی پڑھتے رہتے ہیں، شیعہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سیدھا رستہ ہے، یہ جو توحید والا رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے۔ سب سے بڑے توحید کے بارے میں لا الہ الا اللہ کے اندر بھی سب سے پہلے توحید ہے، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ
رسالت وغیرہ، آخرت، قیامت، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی قیامت کے دن۔ اور قبر میں بھی یہی سوال ہوتا ہے، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے جو ہے کوئی آدمی یاد کر لے جب ربی اللہ ربی اللہ، یاد کرنے سے نہیں، جب تک اس نے دنیا میں اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری اس سے یہ سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، برخلاف باقی غیر اللہ کا راستہ، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے یہودی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح حنوت جو ہے وہ گائے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کرتے تھے اس وقت کے دور کے اندر۔ تو قرآن نے یہاں پہ یہود کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن عمومی کتاب ہے، میں نے آپ کو پہلے سے بولا کہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، یعنی تمام عالم کے لیے ہے۔ جب تمام عالم کے لیے اس نے الفاظ کو عموم کے اندر رکھا ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غصہ بھی نہ ہوا ہو اور جو گمراہ بھی نہیں ہوئے، ان کا سیدھا رستہ یہ جو اس رستے سے ہٹ کر ان کے اوپر غصہ بھی نہ ہوا ہو، نہ وہ گمراہ ہوئے، جس طرح یہودی گمراہ ہوئے اس وقت، اور آج کل کی جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو اسلام کے مقابل میں آتے ہیں نا، اور جن کے اوپر غصہ ہوا ہے یہ سارے۔ تو انسان کے اندر 4 کوالٹیاں ہونی چاہیے۔ دیکھو پہلے آپ کو میں نے بولا نا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہیں۔ اب انسان کے اندر بھی 4 کوالٹیاں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی سے مدد مانگے، کسی اور سے، غیر اللہ سے نہ، عبدالقادر جیلانی سے، نبی علیہ السلام سے، کسی سے بھی مدد نہ مانگے، صرف اللہ سے مدد مانگے، ما فوق الاسباب، یعنی جہاں پہ اسباب کا دائرہ ختم ہو جائے۔ یعنی ہر چیز کے اندر بعض چیزیں ہیں جس کے اندر انسان کو دوسرے انسان کی طرف احتیاج پڑتی ہے تو وہ اسباب کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا تعلق شرک سے نہیں ہوتا، شرک کا تعلق اس سے ہے جہاں پہ اسباب ختم ہو جائے۔ تو بندے کے اندر دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے مدد مانگے، دوسرے سے مدد نہ مانگے۔ نمبر 3 وہ کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، کجی ٹیڑھے میڑھے رستوں پر نہ چلے، جو خواہشات نفسانی کے جو ہے نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، سراسر خواہشات نفسانی کے مطابق ہوں، اس کے اندر عقل، فہم اور فطرت کا کوئی تعلق نہ ہو۔ توحید کا تو مسئلہ فطرت کا ہے، نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی عقلی ہے، اور اس کا شریعت سے بھی ثبوت ہے، قیامت کا جو ثبوت ہے یہ بھی عقلی ہے۔ تو جو آدمی عقل کے خلاف چلے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ آگے ہے گمراہ نہ ہو، یعنی اس راستے جو سیدھا راستہ ہے اس سے گمراہ نہ ہو۔ نمبر 2 کہ اس کے اوپر اللہ کا غصہ بھی نہ ہو، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں وہ عمل کرے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، مثلاً بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، جتنے بھی اعمال فسقیاں ہیں یہ سب جو ہے نا غیر المغضوب کے اندر آتے ہیں۔ تو آدمی کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ توحید کا مانتا ہو، اور اس کے بعد اللہ ہی سے مدد مانگتا ہو، یعنی توحید کا قائل ہو، اور صراط مستقیم پر چلے۔ صراط مستقیم کے اندر سب چیزیں آتی ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کے رستے پر چلے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا نام ہوا، نبیوں کے رستے پر چلے، بدعات نہ کرے، شرکیات نہ کرے، اور جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بچے۔ گمراہ وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان پر غصہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے نا سورہ فاتحہ کا جو درس ہے وہ گزر چکا۔ اب یہاں سے دو سوال حل ہوئے ہیں ہمارے۔ ایک سوال یہ حل ہوا ہے، ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب اسی کے اندر ہے، ایاک نستعین۔ بندے سے کہا جا رہا ہے کہ بندہ تو کیا ہے کہ ہم تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض جگہ پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے جہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو انسان کو یہ احتیاج پڑی ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اللہ کو احتیاج نہیں ہے، اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی کوئی عبادت کرے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ بندے کو احتیاج پڑی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مدد مانگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال حل ہوا۔ دوسرا سوال، یعنی ملحد لوگ کہتے ہیں اتنے دین ہیں کہ ہم کون سے دین کو مانیں، اتنے فرقے ہیں ہم کون سے فرقے کو مانیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اتنے ملحد ہیں، ہر ملحد کی دلیل جو ہے، ہر ملحد کا جو ذہن ہے وہ الگ ہے۔ بعض ملحد ایسے ہوتے ہیں جو خدا کا انکار نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایگنوسٹک یعنی جس کو بولتے ہیں نا تشکیک کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو ملحدوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو ہم کون سے ملحد کو مانیں؟ تو الزامی جو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب فرقے موجود ہوں، ادیان موجود ہو، تو اس کا ظاہر سی مطلب ہے کہ جب ایک چیز موجود ہو مطلب شر موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں ملحد سے ہم کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں دین جو ہے شر ہے، ادیان شر ہے، فرقے شر ہے، تو شر کے مقابلے میں خیر کیا ہے پھر؟ تو ملحد کہے گا کہ ہمارا دین جو ہے نا، ملحد مذہب والا دین جو ہے وہ خیر ہے۔ ہم کہتے ہیں یار تمہارے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ بنیاد نہیں، نہ ان کے مذہب کا کوئی اچھا پتہ، بس صرف خواہشات نفسانی کی جو ہے نا وہ اتباع کرتے۔ تو سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ فرقوں کے اندر وہ بلیو کرتے ہیں، یہ
دین ادیان کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو اسی طرح ملحد کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ملحد اس سے نکل نہیں سکتا. ملحد کا بھی اپنے ایک مذہب ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اللہ کی وجود کے مان لے تو جو ہے نا اس کی عقیدے کے اوپر زد پڑتی ہے. تو جس طرح غلط راستے بھی ہوتے ہیں تو سیدھے راستہ بھی ہے. غلط راستے کے لیے سیدھے راستہ ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہے کہ غلط پھر صحیح غلط نہیں ہوگا اور صحیح صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے غلط راستے کے لیے صحیح راستہ ہے. اس دنیا کے اندر غلط راستے بھی ہیں، صحیح راستہ بھی ہے. تو صحیح راستہ کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے. اور ملحد سے ہم پوچھیں گے یار کہ آپ بتائیں کون سا راستہ صحیح ہے، وہ کہے یا ملحد مذہب والا راستہ. ہم کہتے ہیں تمہارا مذہب تو مبارک ہو، ہمارا مذہب اسلام جو ہے سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ان کا سوال کا جواب الزامی بھی ہو سکتا ہے اور تحقیقی جواب بھی ان کو یہ پتہ لگتا ہے. پھر آگے ایک سوال اور بھی ہے، کون سے فرقے کو مانے؟ تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا نام ہوا ان لوگوں کے راستے کے اوپر. وہ راستہ کون سا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، سچوں کا راستہ، جھوٹوں کا راستہ نہیں. جس مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس طرح کی روافظ کی ہے ٹھیک ہے، وہ سچ نہیں ہے. والشہداء والصالحین، صالحین نیک لوگوں کا راستہ. نیک جو آدمی جو ہے نا قرآن و سنت کے اوپر چلے. اب صحابہ اکرام نے قرآن و سنت کے اوپر چل کر دکھایا. اب جو صحابہ اکرام کو نہیں مانتا ہوں مسلمان نہیں ہے. اسی طرح جو صحابہ اکرام کی طریقے کے خلاف چلتا ہے، یعنی جس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا ہو. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام نے کبھی قبر کے اوپر اذان نہیں دی. آج کل بریلوی حضرات دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، صحابہ اکرام کے خلاف رستہ ہے. اور اگر عقیدے کے اندر مثلاً صحابہ اکرام اور قرآن مجید کی واضح آیتیں بتاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کل کے دن کو جانتے ہیں کہ کل میں کیا ہوگا، تو وہ آدمی جھوٹا ہے. تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا. اب جو آدمی کہے کل نبی علیہ السلام جانتے ہیں، پرسوں کے حالات جانتے ہیں، ترسوں کے حالات جانتے ہیں، تمام دنیا کے حالات جانتے ہیں، تو وہ تو جھوٹ. عقیدے کے اندر وہ بدعتی ہوگا. اور عقیدے کا بدعتی جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عملی جو بدعت ہے، یعنی عمل کے اندر جو بدعت کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے اگرچہ وہ گمراہ قرار پاتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن پر تیرا نام ہوا. غیر مقلدین کے اوپر بھی رد ہے، ایک اشارہ تھا. کیونکہ غیر مقلدین ہمارے نزدیک تقلید کی وجہ سے کافر نہیں قرار پائے جاتے. ہمارے علماء نے تقلید کو اس طرح فرض نہیں قرار دیا بلکہ واجب قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے گمراہی کا خطرہ ہے. ہر ایک آدمی یا تو مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا یا جو ہے گمراہ ہوگا. کیونکہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. مجتہد وہ جو اپنے اصول بنائے کہ میرے اصول کے مطابق نئے مسائل کا حل اس طرح نکالا جا سکتا ہے. تو غیر مقلدین یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہم مجتہد ہیں. ٹھیک ہے، وہ نہ مجتہد کا دعویٰ کرتے نہ مقلد. تو دوسری سی چیز ہوگا کہ مقلد. تو غیر مقلد خود اپنے آپ کو غیر گمراہوں کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم غیر مقلدوں کے جو مسجد کے امام ہیں، ان کے جو مقتدی ہیں عام جاہل جن کو عربی ٹکا نہیں آتی، وہ بھی امام کی تقلید کرتے ہیں. یعنی اپنے امام کہتا ہے یار رفع الیدین کرو تو وہ کرتے. تو ہم پھر کیوں اس امام کی تقلید نہ کریں جو صحابہ کے دور کے اندر گزرے. تو ہمارا مذہب جو فقہ حنفی ہے وہ ان مسائل کے اندر ہے جن مسائل میں قرآن و حدیث واضح نہیں ہے. اور یہ غیر مقلد آج کل کیا اکثر پرانے زمانے میں تو بہت شدید تنقید ہوتی ہے تقلید کے اوپر. آج کل تو سارے غیر مقلد یہ مانتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن و حدیث واضح نہ ہو تو پھر اجتہاد کرنا پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا اجتہاد ضروری نہیں. جو ائمہ اسلاف نے پرانے زمانے کے ائمہ نے اجتہاد کی ہے ان مسائل میں جہاں پہ قرآن و حدیث واضح نہیں ہے. اب رفع الیدین کا مسئلہ ہے، قرآن و حدیث واضح اس طرح واضح ہے کہ ایک طرف سے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہے، دوسری طرف ترک رفع الیدین یعنی رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں موجود ہے. تو ہم اس کو مانتے ہیں جس میں ترک رفع الیدین کی حدیثیں. امام شافعی وہ بھی ہمارے ہیں، وہ رفع الیدین کی حدیثیں مانتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں اگر غیر مقلد رفع الیدین کرے. لیکن رفع الیدین کو غیر مقلدین سنت نہیں سمجھتے بلکہ فرض سمجھتے ہیں. نماز اس کی مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتا. تو اس میں تو دوسرے حدیثوں کا انکار لازم آتا ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی بدعت بن جاتی ہے. جبکہ امام شافعی وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے. تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا. اب اگر اللہ کے قرآن کا اور صحابہ کا کیا بولتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ کسی کا راستے کے اوپر اتباع نہیں کرنی تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کیوں انسان پڑھتا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ یعنی الذین جمع ہے، اس میں قرآن حدیث من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین بھی آتے. تو صالحین کے راستے کی اتباع کرنی چاہیے. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے کی اتباع کرو.
تو جو غیر مقلدین ہیں یہ گمراہ فرقہ ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ باقی چاروں ائمہ جو ہیں وہ متفق ہیں، جو ہے نا ایک دوسرے کی مطلب تقدیس کے اوپر، ایک دوسرے کے جو ہے نا یہ نہیں کہتے کہ یار دوسرا گمراہ ہے، بلکہ ایک دوسرے کو اولا غیر اولا کا اختلاف ان کے یہاں سمجھا جاتا ہے، تو یہاں سے ان کا بھی یاد ہو گیا۔ تو ایک آدمی اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھ جائے نا تو وہ پوری دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچ سکتا ہے، اگر وہ یعنی ایک قسم کا اپنے ذہن کو انصاف سے یعنی ظلم سے خالی کرے، اور تعصب سے، عصبیت سے، تعنت سے خالی کرے، اور سیدھا انصاف کے مطابق فیصلے کرے، اس کے لیے بہت آسان ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر ایک آدمی سمجھ لے۔